أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صبح سن کے امیر محترم جناب محترم مکرم مفتی غلام احمد بغدادی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہوئے اور آج ماشاءاللہ اہلیان کراچی نے خوبصورت انداز کے اندر ایک پیغام دے دیا کہ تحریک لبیک پاکستان والے پاکستان کی سالمیت ہو یا ناموس رسالت ہو کسی بھی مسئلے میں پیچھے نہیں ہے، لیکن مقصد بالکل ریئل ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے آپ سن رہے ہیں، یہ مسئلہ کشمیر چل رہا ہے اور آج حل ہوگا، کل حل ہوگا، اور مذاکرات چل رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بات چل رہی ہے، اور بات تو دکھ کی اس بات کی بھی ہے کہ جس نے اتنا بڑا مسئلہ کشمیر کھڑا کر کے رکھا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جاتے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیغام آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے ثالثی کردار ادا کرے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے تو قوم کو یہ بتائیں کہ ٹرمپ کا کون سا ثالثی کردار ہے کہ ابھی یہ بیان آتا ہے چند روز کے بعد مودی جو ہے اتنا بڑا اقدام اٹھاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے قوم کو یہ بتائیں، کیونکہ کشمیر ایک خطہ ہے، پاکستان ایک خطہ ہے۔ یہاں پر لبرل قسم کے لوگوں کو بھی جواب مل گیا کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہراتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان لبرلزم کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آج کشمیریوں سے پوچھ لیا جائے کہ آج تمہیں ہندوستان کے ساتھ کر دیا جائے، کیا تم راضی ہو؟ کشمیر بولے، کشمیری مسلمان بولیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نہ روٹی چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ مکان چاہیے۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اس خطے کے اندر اگر راج ہوگا تو محمد عربی کا دین کا راج ہوگا۔ حضرات محترم، یہ کشمیریوں کا ایک اعلان ہے اور ایک نعرہ ہے، اور یہی نعرہ ہمارے بزرگوں کا تھا کہ 4 دن کے بعد پھر ہم 14 اگست کے دن منائیں گے اور ایک پیغام دیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ حضرات اگر آج ہم بابا اقام کے مزار کے سامنے یہ عہد کر رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر خطہ حاصل کیا تھا، حضرات اگر ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کشمیریوں کا حق ہے کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہے، یہ ان کو حق دیا گیا تھا، اور کشمیریوں سے پوچھا جائے تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آخر پاکستانیوں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان محمد عربی کے نام پر بنا ہے۔ تو کشمیریوں نے بھی پیغام دے دیا کہ ہم لبرلزم پہ نہیں چل سکتے، ہم سیکولر پہ نہیں چل سکتے، اگر ہم یہ خطہ حاصل کریں گے اور اسے آزاد ریاست بنائیں گے تو محمد عربی کے نام پر بنائیں گے، محمد عربی کے نام پر بنائیں گے۔ تو رابطہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور تو اس بات کا ہمارے صوبائی اسمبلی کے ایم پی بھی تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا اسمبلی کے اندر یہ بات اٹھائیں کہ کشمیر کے مسئلے کو کھیل تماشا نہ بنا جائے، کشمیر مسلمانوں کے ساتھ جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا مذاق نہ بنوایا جائے۔ سینٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک مذاق بنا ہوا ہے، سندھ اسمبلی میں دیکھا جائے مذاق بنا ہوا ہے، قومی اسمبلی میں دیکھا جائے مذاق بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں کیا میں ہندوستان کو حملہ کر دوں؟ وزیر اعظم صاحب آپ کن سے پوچھ رہے ہو؟ ان کے لیڈر نے تو کارگل سے فوج واپس بلوا لی تھی، آپ ان سے پوچھتے ہو جن میں لڑنے کی جرت نہیں ہے، اور آپ کے اندر بھی کون سی لڑنے کی جرت ہے؟ اگر پوچھنا ہے کہ ہندوستان پہ حملہ کر دوں تو لا الہ سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو لاہور کی دھرتی پر قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین جی سے پوچھو۔ کسی کے کہنے پر نہیں، کیونکہ میرا قائد صرف دعویدار نہیں ہے، میرا قائد عملی پریکٹیکل کر کے بتانے والا ہے۔ میرے قائد نے ریاست مدینہ پڑھا ہے، میرے قائد نے خلفائے راشدین کا ریاست پڑھی ہے، میرے قائد نے اسلاف کو پڑھا ہے۔ میرا قائد جانتا ہے کہ کفار کو کس انداز کے اندر جواب دیا جاتا ہے۔ میرے قائد نے جب ہی کہا ایک تقریر سے میری کروا دو، ان سے پوچھتے ہو کہ میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں جس کے لیڈر نے کارگل سے فوج واپس بلوا لی تھی، ان سے پوچھتے ہو؟ نانا ان سے پوچھو جو برملا کہتا ہے میری ایک تقریر کروا دو، آگے ہمیں رکھو، پاکستانی افواج پیچھے رہے۔ میرے قائد نے بتا دیا یہ سیرے بھی ملک کے لیے حاضر ہے، یہ سیرے بھی ناموس رسالت کے لیے حاضر ہے۔ یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے، میرے قائد نے واضح طور پر پیغام دے دیا، واضح پیغام ہے، مسئلہ کشمیر کبھی بھی مذاکرات سے حل نہیں ہو سکتا،
آپ نے کم سے ہاتھ ملایا، آپ اس کے پاس بھی گئے، اس سے ملاقات بھی کی، ثالثی کردار ادا کروں گا، وہ واضح طور پر بیان کریں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ واضح طور پہ بتائیں قوم کو کہ ٹرمپ کون سی ثالثی کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ کشمیریوں سے حق چھین لیا جائے، یہ ادا کرنا چاہتا ہے کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے۔ نہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قائد ملت اسلامیہ کا ایک جملہ جو پوری دنیا کے اندر کافی ہے، میرے قائد نے فرمایا کشمیر کا مسئلہ جب بھی حل ہوگا تو جہاد سے حل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ السلام کا ہمیں سب کا عطا فرمائے۔ حضرت وقار اب میں انشاءاللہ عز و جل دعوت خطاب کے لیے جناب محترم و مکرم امیر سنگھ جناب محترم مفتی غلام غازی بغدادی صاحب